الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعون عليه مريب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کل ہم نے جو سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جو دن گزر گیا اس میں آخر میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیلنج جس طرح ہوتا ہے، اور اللہ کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ چیلنج فرمایا تھے وقال موسیٰ ان تکفروا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سب بھی ساری دنیا والے مخلوق جمادات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں، مچھلیاں ہوں، یا کوئی چیز بھی ایسی ہو جو موجود ہے، اس کا موجد اللہ کی ذات کریم، وہ بنانے والا اللہ کی ذات کریم، آسمان ہے کہ سب کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سب تکفروا، اگر تم سب کفر کرنا شروع کر دو، ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سارے بھی اگر اللہ کے نافرمان اور کفر کرنا شروع کر دیں فإن اللہ لغنی حمید، پھر بھی اللہ کی ذات کریم غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، جس کی خود اپنی ذات کے اندر محمود. کنکریں، پتھر، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی حمد بیان نہ کرے، لیکن اس کی حمد بیان کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. ذرا صبح صبح باغ میں جائیں تو دیکھیں درختوں پہ کوئلیں کیا بولتی ہیں، اور کبھی یہ چہچہاتی چڑیاں کیا کہتی ہیں. یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے اپنی تسبیح کے طریقے جانتی ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا تھا وہ فضا میں اڑتی ہیں. کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ وہی حی اور قیوم ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا خالی پیٹ اڑ کے آتی ہیں اور پھر پیٹ بھر کے واپس جاتی ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ انہوں نے کہاں گرنا ہے کہاں مرنا ہے. اور ہر مخلوق سے اللہ واقف ہے، چاہے وہ کس قسم کی بھی مخلوق ہو، اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رب العالمین ہے، ہمارا بھی رب ہو. تو سارے اگر اس کے کفر کے اندر شامل ہو جائے تو پھر اللہ کی حمد کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، اللہ کی ربوبیت کے اندر، خدا کی خدائی کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے اور چٹائی کے اوپر تھے، جسم اطہر جو ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، تو آپ کے جسم اطہر کے اوپر نشان پڑ گئے تھے. اور جب نشان نور کے اوپر پڑتے ہیں تو پھر اس کا اجالا بھی نکلتا ہے، روشنی بھی نکلتی ہے. تو جب وہ روشنی نکلی تو صحابہ نے دیکھا کہ بڑے بڑے نشان پڑے ہوئے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی بستر کا انتظام کر دیں. فرمایا میری مثال تو ایسی ہے
کہ جیسے کوئی مسافر ہے اور اس کو بہت گرمی اور شدت پیاس لگی ہوئی ہے، اور ایک درخت ہے سایہ دار، اس کے اندر اس نے ٹھہرا ہے اور پھر اس نے آگے چلے جانا۔ اور اگر سمندر کے اندر انگلی بھی بگاؤں، سمندر کے اندر انگلی ڈالوں، جیسے کل بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر اس کے اوپر جو قطرے پانی کے لگے، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایسی ہوتی تو میں اللہ دنیا کے اندر مجھے بے شمار عہد کو سونے کا بنا کے میرے ساتھ چلا دے۔ لیکن سورہ زخرف میں آیا کہ اگر دنیا کی ایسی حیثیت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میرے لیے کوئی ویلیو رکھتی تو میں پھر یہ ہمارے لیے تو کیا ہے، پھر میں یہ جو دشمن ہیں، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، تو میں یہ جو کافر لوگ ہیں جو مشرک ہیں، میں ان کے بالا خانے، ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کے بنا دیتا، ہیروں کے بنا دیتا، اور اسی کے اندر میں مصروف رہتا۔ لیکن آ کر لوٹ کے جانا رب کی طرف ہے، اللہ کے پاس جانا، اور پھر پتہ چلے گا۔ وہ یہ اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد ذرا تھوڑا سا جیسے کوئی کمپیئرنگ کرتا ہے، کمنٹری کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا پیچھے کیا گیا اور فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم۔ اب ڈائریکٹ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے؟ کون سی قومیں؟ جس کو نوح علیہ السلام، جس میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے نوح علیہ السلام کا بھی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی، ثمود کا بھی پڑھا ہے، عاد کا بھی پڑھا ہے، ہود کا بھی پڑھا ہے، ساری ہم نے پیغمبروں کی فہرست پڑھی ہے پوری۔ والذین کذبوا من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، یہ ساری چیزیں پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان قوموں کے تمہیں حال نہیں پہنچے، یہ راستے میں بکھری پڑی ہیں یہ قوم۔ لوط کے کھنڈرات جب تبوک کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جہاں وہ عیاشی کا ایک شہر بنا رہے ہیں اور وہاں مصنوعی چاند اور سورج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بادل بھی وہاں بنا کے مصنوعی بارش برسانے کی کوشش اور جستجو ہو رہی ہے، لیکن اللہ بار بار فرماتا ہے یہ دنیا کے اندر تم مصروف ہو، دنیا کے لیے تو تم بنے نہیں ہو مسلمان۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے تو ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے تو اللہ نے جانے اور مال سب کچھ خرید لیا ہے بلیوت جنت کے۔ اور جنت کی جو تعریف ہے انشاءاللہ سورہ واقعہ آئے گی، کبھی اس میں ذرا دیکھیں، پڑھیں گے ہم، یا سورہ رحمان آئے گی، جنت کی نعمتوں کے دیکھیں گے کہ کیسی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور جو ثمود کے بعد جو قومیں آئی ہیں آپ کی قوم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تک، اس وقت تک کتنی اور قومیں گزری ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اور کسی کے علم نہیں الا اللہ، صرف اللہ کو اس کا علم ہے۔ کتنی قومیں اللہ نے تباہ کی، الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کے آئے، کھلی روشن بین دلائل لے کے آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے اپنے منہ کے اندر اپنی انگلیاں چبا لی، یا اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، کس لیے کہ یہ آواز ہم تک نہ پہنچے، کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال دیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے یہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب مہین علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کے جو بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا، جواب کیا دیتے ہیں؟ اب یہ جواب سننے کے بعد وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف کھلی باتیں، کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال لیے، بند کر لی، جیسے ایسے کرتے ہیں، سنی نہ سنی کر لی، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، جس کا کام جیسے سورہ کاف میں آتا ہے کاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ یہ کیسا قرآن ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے، اور ہم میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور ہزاروں سال سے جو مٹی بنے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیسے تو
لیکن قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، جو مٹی ان میں سے کھاتی ہے وہ سارا اللہ کے علم میں ہے اور ایک کتاب میں اس کو درج کیا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حفیظ، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جو ضبط تحریر میں نہ ہو۔ اس لیے ہوشیار ہو جائیں، کوشش کریں کہ یہ نہ سمجھے کوئی غائب ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ مجھے نہیں پا سکتی، میں آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے خیر خواہی کرے لوگوں سے، محبت کرے لوگوں سے، اس کی مخلوق سے پیار کرے، اس کی مخلوق کو دھتکارے نہیں بلکہ پیار سے سمجھائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جس نے یہ کام کر لیا وہ اللہ اس کو جنت میں جائے گا۔ بھلے من خاف مقام ربہ جنتاں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں 2 جنتیں دے دوں۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیکی کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ومن دونہما جنتان، اور میں ان کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ مدہامتان، گھنے سائے، بڑے بڑے پھلوں والے باغات، نہریں بہتی، جو یہاں ایک تصور ہے نا بادشاہی کا، وہ تمہاری بادشاہی ہوگی۔ صرف کام کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا، اور اللہ کے جو پیغمبر طریقہ لے کے آئے ان طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور تمام پیغمبروں کا طریقہ وحدہ لا شریک اللہ، ایک ہی ان کی آواز تھی، وہ ایک ہی، جیسے حج کے اوپر کہتے ہیں نا لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک، کیا اللہ ہم لبیک حاضر ہیں، ان الحمد تمام تعریفیں تیری ہیں، ان نعمتیں ساری تیری ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، اور لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک، تو تیری ذات بے ہمتا ہے، تیرا کوئی شریک، سارا کچھ تیرا ہے۔ اللہ ہم تیرے بندے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، جان دی ہوئی تیری ہے، اور ہمیں پاؤں دیے ہوئے تیرے ہیں، آنکھیں تیری ہیں، تو نے ہمیں سلامت کیا ہے، اور تیری وجہ سے تو حی اور قیوم ہے، ہم قائم ہیں۔ جب تو اپنی حفاظت سے اٹھا لے گا تو ہم پیچھے گر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وَقَالُوا إِن كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ، ہم تو جو تم لے کے آئے ہو ذرا غور کریں، پیغمبر کی تکلیف کتنی ہوتی ہوگی۔ ایک پتہ بھی ہے میرا رابطہ اللہ سے ہے، اللہ سے ڈائریکٹ اللہ پیغمبر سے بات کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ نے باتیں، اور پھر ہمارے محبوب کو سدرۃ المنتہی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، کہ اللہ یہاں سے مکے سے باب امہانی میں، ہم پھوپھی کے گھر میں تھے، اٹھایا وہاں سے، اب وہ باب امہانی بن گیا ہے، اس جہاں گھر تھا آپ کی پھوپھی کا، ام امہانی کا، تو وہاں وہ دروازہ بن گیا ہے، بیت اللہ اس سے بھی آگے چلے گیا ہے، وہ ساری جگہ بیت اللہ کے اندر آ گئی، وہاں سے جبریل علیہ السلام نے کہا چلیے، وہ کہتے ہیں نا، وہ تو اور طریقے سے کہتے ہیں، لیکن چلیے ذرا اٹھیے ذرا، اور پھر سارے پیغمبر حاضر کیے۔ یہ عالم برزخ کی بات نہیں ہے کہ عالم برزخ سے سب پیغمبروں کو اکٹھا کیا، جو مفسرین لکھتے ہیں 1,24,000 پتہ نہیں کتنے ہیں، اللہ جانتا ہے، 1,24,000 پیغمبر جمع ہیں اور امام کے منتظر ہیں۔ جب امام آتے ہیں تو جبریل فرشتے آپ کا بازو پکڑ کے امامت کے لیے امام المرسلین کو آگے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے کیفیت، وہ پیغمبر، اس کی کیفیت کیا ہوگی جب اس کے اپنی برادری کے چچا، ماما، تایا، پھوپھی یا رشتہ دار، یہ ساری میں قریش جو مکے کے اندر تھی، وہ کہتی ہوگی ان کفرنا بما ارسلتم بہ وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے تو ہم سخت خلجان ہیں، لیکن جب یہ دعوت اٹھتی ہے، جب بھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو جن کے درمیان میں اٹھتی ہے، جو یہ شک کے اندر ہوتے ہیں، شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خلجان ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ سچی ہے، کبھی کہتے ہیں، لیکن یہ بے قراری اور بے سکونی اور بے چینی اس معاشرے میں پیدا کر دیتی ہے سچائی، کہ یہ سچی دعوت ہے یا جھوٹی دعوت، دن رات یہی سوچتے رہتے ہیں، یہ سچی ہوئی تو ہم مارے جائیں گے،
اگر جھوٹی ہوئی تو پھر بھی وہ اسی سوچ کے اندر مگن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ جب کچھ سچ ہوتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر اس سچائی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ارسلتم بہ وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، ہم بہت زیادہ تیری اس دعوت کی وجہ سے، تو جو یہ دعوت لے کے آیا کہ سب عزا لات منات سب ختم، ایک کی بندگی، وحدہ لا شریک کی بندگی، ایک ہی رب کعبہ کی بندگی، اس کی بندگی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی۔ تو پھر وہ پریشان تھے۔ تو ایک ہی کلمہ تھا جس کا بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ ایک کلمہ بلند کر دو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ عرب اور عجم تمہارے مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اور پھر جنہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، عرب اور عجم سب ان کی مطیع اور فرما بردار۔ کوئی آدمی بخشا نہیں جائے گا جب تک اس نے رسول کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کو نہ گزارا۔ بخشا تبھی جائے گا جو اللہ کے رسول وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دے، اعلان کر دے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں فَاتَّبِعُونِي، تو یہ تیری اتباع کریں، جہاں تو نے قدم رکھے ہیں وہاں قدم رکھیں، جہاں تو ہنسا ہے وہاں سے، جہاں تو رویا ہے وہاں روئے، تب تو بخشے جائیں گے، پر میں پھر ان سے محبت کروں۔ لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا معاملہ ارسلتم وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، ہم تو پھر ان کے رسولوں کا جواب دیے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے آسمان نظر آتے ہیں، امدن ترونہا، ہم نے 7 آسمان بنائے بغیر ستونوں کے، بغیر ستونوں کے، جو تمہیں نظر نہیں آتے، امدن ترونہا، کہ تمہیں نظر نہیں آتے، اور پھر پہاڑ جو ہیں تو جما دیے ہیں تاکہ زمین تمہیں ڈھلک نہ دے۔ پھر ہم آسمان سے ورسلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب النخیل، پھر ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسایا جو تمہارے لیے بارش ہے، بہت میوہ جات پیدا کرتا۔ کون ہے وہ؟ کہتے ہیں اس کی شک کرتے ہو، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں، آسمان ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، اندھیرا اور روشنی ہوتی ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے۔ وہ ہمیں کیا دعوت دے رہا اللہ کہ آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، مجھے اپنا الہ اور مجھے رب مان لو، مجھے مالک یوم الدین مان لو، مجھے الرحمن الرحیم مان لو، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اور جو میں نے تمہیں طریقے بتائے ہیں، چند دن کی زندگی، 100 سال 200 سال، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال موجود ہے، 950 سال آپ نے وہاں تبلیغ کی، وہ کیسی زندگی ہوگی؟ 950 سال، 80 مسلمان سامنے بیٹھا تھا سیلاب کے اندر، اس سمندر کا جو موجیں مار رہا تھا اس کے اندر ڈوب رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں یا بنیا ارکب، آجا میرے بیٹے کشتی میں بیٹھ۔ کیسا وہ منظر ہے کہ جوان بیٹا ہو اور باپ کے سامنے وہ ڈوب رہا ہے۔ پھر باپ نے کہا اللہ سے کہ پروردگار تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا، اوپر سے آواز آئی کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہے، یہ نافرمانوں میں ہے، یہ ان لوگوں کا ساتھی تھا جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ اس لیے اجل مسمى، میں اگر اللہ نے پھر ایک نقطے کی بات بھی بیان، کیا بات؟ یہ بڑی نقطے کی بات ہے، لِيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے انسان جیسے ہم ہیں،
تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جس کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آگے کوئی دلیل لاؤ، کوئی روشن نشانی لاؤ۔ تو اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ جو امت نیکیاں کر رہی ہوتی ہے اور اچانک وہ بہک جاتی ہے تو پھر اللہ اس کی مدت جو ہے بڑی جلدی ختم کر دیتا ہے تاکہ اور لوگ اس کے اندر گمراہ نہ ہوں، پھر ان کو واپس لوٹا دے۔ اور جو امت گمراہیاں کر رہی ہوتی ہے، گناہ پہ گناہ کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ لوٹ آتی ہے تو اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے تاکہ یہ نیکیاں کر کے توبہ کر کے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاتوبوا علیہم وانا تواب الرحیم، کہ وہ اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، لوٹ آئیں تو میں ان کو بخش دوں گا۔ ان کو پھر اللہ مہلت دے دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر کے میرے دربار میں آ جائیں تو میں ان کی بخشش کر دوں۔ اللہ کا کھلا یہ پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا فاتونا بسلطان مبین، ہمیں تو اپنے باؤ اجداد جو ہمارے عبادت کرتے رہے ان سے روکنا چاہتا ہے، اگر تو ایسا بات ہے تو پھر ہمارے لیے بھی روشن نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں تو بے شمار، کل انشاءاللہ ان نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر، پھر وہ جواب پورا رسول کا آئے گا انشاءاللہ العزیز، کل انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، آمین۔ اللہ بیٹھنا قبول فرما، آمین۔ اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ پڑھتے ہیں اللہ کو شرط قبولیت عطا فرما، اللہ ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما، اللہ اس قرآن کے نور کو ہمارے گھروں کی زینت بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آنے والے مصائب اور مشکلات سے اللہ یہ ہمیں محفوظ کرنا، اللہ جتنے عزیز و طارق ساتھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ امداد خان صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ کامر اور رحمت شفا عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔